حضرت آج میں نماز تراویح پڑھنے کے بعد میں نے کہا میں تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں، تو وہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا، پھر جی چاہا دوسرا کر لوں، پھر جی چاہا تیسرا کروں، وہ ایسے سلسلہ لمبا ہوتا چلا گیا اور یہ اسپیس کے ٹائم پہ بس تقریباً اینڈ پہ تھا، تو اس لیے میں نے ریکویسٹ کر دی پھر عائشہ بہن سے کہ میں تھوڑا لیٹ جوائن کروں گا، تو ابھی پہنچا ہوں میں۔ جی ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 121 سے، سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، وَإِذْ اور جب، غدوتا، غدو صبح سویرے، تا آپ صبح سویرے، من سے، اہلی کا اپنے گھر، کیا صبح سویرے جب آپ اپنے گھر صبح سویرے تبوئو بٹھانے لگے، تبوئو بٹھانے لگے، المؤمنین مومنین کو، جب آپ صبح سویرے گھر سے مومنین کو بٹھانے لگے، مقاعدہ، مقاعد کہتے ہیں، ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نا قعدہ، قعدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا، تو مقاعدہ اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ، مطلب ٹھکانے، بٹھانے لگے مومنین کو ٹھکانے، للقتال لڑائی کے لیے۔ سورہ احد، جب جنگ احد ہوئی تو جب آپ صبح سویرے لوگوں کو قتال کے لیے، لڑائی کے لیے ٹھکانے پہ بٹھانے لگے، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع جاننے والا، سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جی پہلے ہم اب اس کا ہم با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ، دیکھیں اذ جب بھی آتا ہے نا تو اس کے معنی اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ اور یاد کرو جب۔ وَإِذْ کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے نا اور جب، تو زیادہ تر مقامات پہ پھر ہم اس کا تعلق کیونکہ کسی واقعے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے اس کے واقعے کے ساتھ جب ہوگا تو پھر اس طرح سے آ جائے گا، اور یاد کرو جب، غدوتا، غدوتا صبح کے وقت تم، من اہل کا گھر سے نکلے، تو بوئو کہ بٹھانے کے لیے یا بٹھانے لگے، المؤمنین مومنین کو، مقاعد للقتال، کہ یہ جو جنگ کے لیے جو مورچے تھے ان کے لیے جب آپ لوگوں کو بٹھانے لگے یعنی معمور کرنے لگے، تو واللہ سمیع علیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے واقعے کو اور تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، پہلے صرف ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اذ جب، ہمت، ہمت ارادہ کیا، یہ بیسیکلی ہمتا مطلب ارادہ کیا، ماضی کا ہو گیا یہ صیغہ۔ اذ ہمت، آگے کیونکہ اگلے کے ساتھ ملانا ہے تو اس لیے اس کو میم کو توئے کے ساتھ ملا دیا جائے گا، تو درمیان میں تا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اذ جب، ہمت ارادہ کیا، الطائفتان، طائفہ کہتے ہیں نا ایک، کہ جیسے کہتے ہیں ثقافتی طائفہ، یہ اردو کی خبروں میں سنتے اور پڑھتے ہیں نا کہ ثقافتی طائفہ کا مطلب جو ثقافت کے ساتھ ریلیٹڈ جو گروپ ہوتا ہے، گروہ ہوتا ہے، جو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جو مطلب دورہ کر رہا ہوتا ہے، تو طائفہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، تو یہ ہے طائفہ تان، طائفہ تان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دو گروہ، جب ارادہ کیا دو گروہ، منکم تم میں سے، دو گروہوں نے جب تم میں سے ارادہ کیا، کس چیز کا؟ ان یہ کہ، تفشلا ہمت ہار جائیں، دو گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں ہمت ہار جائیں، واللہ اور اللہ تعالی، ولی مددگار ہے، دوست ہے، ہما ان دونوں کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار ہے، وعلی اللہ اور اللہ پر، وعلی اور اوپر، اللہ اللہ تعالیٰ کے، فل چاہیے، فل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہیے۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا روزوں کی جو آیات تھیں کہ تم میں سے جو کوئی روزوں کے مہینے کو پائے، فل یا سم ہو، تو اس کو چاہیے، فل پس چاہیے، یا سم ہو کہ وہ روزے رکھے، اس میں اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، تو فل کا مطلب پس چاہیے، یتوکل، یا وہ توکل، توکل کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرنا، تو وہ چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، فَلْيَتَوَکَّلِ بھروسہ کریں، المؤمنون مؤمنون، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں۔ تو با محاورہ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، اذ ہمت طائفتان، کہ جب تم میں سے دو جماعتوں نے، دو جماعتیں، منکم تم میں سے، ان تفشلا وہ
حوصلہ چھوڑ دینے کا انہوں نے ارادہ کر لیا. جب ارادہ کر لیا، اذ ہمت جب ارادہ کر لیا، طائفتان دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ حوصلہ ہار جائے. واللہ ولیہما حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار تھا. وعلی اللہ اور چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، فلیتوکل المؤمنین مومنین کو چاہیے کہ وہ توکل رکھیں. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں بہت بڑا ایک سبق دیا ہے. یہ ایک تنبیہ فرمائی کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں جب تم لڑائی کے لیے نکلو تو ہمت مت ہارو، کیونکہ تمہارا ایمان اللہ کے اوپر ہے تو اللہ کی مدد تمہارے لیے ضرور آئے گی. تو اس چیز کا ایمان انسانوں کو، مسلمانوں کو اپنے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے. تھوڑا وقت جو ہے وہ مشکل آ سکتا ہے، لیکن اگر سچی راہ پہ ہے انسان تو اس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرتا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. یہ دیکھیں قد کا مطلب ہے تحقیق، مطلب بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، اور ساتھ آ گیا لا، یہ مزید اس کے اوپر جو ہے نا، جسے کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے اوپر جب زور دیتے ہیں اس کے اوپر جب تاکیدی جس کو کہتے ہیں لام تاکیدی، تو اور البتہ تحقیق نصرکم اللہ. نصر نصر مطلب کہ مدد دی تھی. ہم پڑھتے ہیں نا اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء جب آ گئی نصر اللہ مدد اللہ کی، تو نصر یہ اس کا فعل ہے، تو نصر مدد کی، کم تمہاری، اللہ اللہ تعالیٰ نے، اور البتہ تحقیق مدد کی تھی تمہاری اللہ نے، بے بدر بدر کے دن بھی، جس دن جنگ بدر ہوئی تھی. تو مسلمانوں یاد کرو اب یہ کیونکہ جنگ احد کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے آگے، تو اس کی یہ تمہیدی آیات ہے. تو اور تمہاری بدر کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی. وَأَنْتُمْ اور تھے تم، اذلتن اذلتن مطلب کمزور تھے تم، بہت تھوڑے تھے. جو تمہارے مقابلے میں کفار تھے وہ بہت زیادہ تھے، ان کے پاس مال و اسباب بھی بہت زیادہ تھا، لیکن یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے سر و سامانی کا جو عالم تھا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی. یہ جنگ بدر کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. فاتقوا اللہ. تو اب جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر رہا ہے، تمہارے پاس پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے، تو اب ہمت نہیں ہارو. فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ. تقوی کس لیے اختیار کریں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کی حالت ایسی کر دے کہ ہم ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہمارا یقین اس کے اوپر بنا رہے کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. اگر وقتی طور پر کوئی تھوڑی بہت ایسی کنڈیشن مسلمانوں کے اوپر آ جاتی ہے کہ جس میں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری جیت نہیں ہو رہی، تو ان کو اس میں صبر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی ہوئی ہے، اور یہاں پر ذکر فرما دیا کہ تقوی اختیار کرو، اپنے ایمانوں کو کمزور مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس نے پہلے بھی تمہاری مدد کی تھی، اب بھی وہ تمہاری مدد کرے گا. اگلی آیت میں فرمایا اذ تقول، اذ جب، تقول للمؤمنین آپ کہنے لگے، جب آپ نے تم نے یعنی کہا مسلمانوں کو، للمؤمنین واسطے مؤمنین کے، کیا، لن نہیں، یکفیہ یکفیہ وہ کافی، کیا نہیں کافی، کم تمہارے لیے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں، ان یہ کہ یمدکم یو وہ مدکم مدد کرے تمہاری، مد مدد کرنا، کم تمہاری کہ وہ تمہاری مدد کرے، ربکم تمہارا رب، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بثلاثتی بے ساتھ، ثلاثتی تین، آلافی ہزار. دیکھیں ایک الف جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ہزار کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے سے، اور اس کی جمع ہے آلافی مطلب ہزاروں، تمہاری مدد کرے، بثلاثتی تین آلافی ہزار، من الملائکتی ملائکہ میں سے، منزلین اتارے ہوئے، نازل کیے ہوئے. کہ جب تم مسلمانوں کو، مومنین کو یہ کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے، اترتے ہوئے، اتارے ہوئے فرشتوں سے، مطلب ایسے فرشتے جو تازہ تازہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے تمہاری مدد کے لیے اتارے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے پاس جب آ جائے گی تو تمہارے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے؟
اگلی آیت، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، وتتقو اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور تم پر آئیں، ویأتو اور وہ آئیں، کم تمہارے پاس۔ دیکھیں آتو کا مطلب ہوتا ہے آیا، آنا، اور یأتو وہ آئے، کم تمہارے پاس، من سے، فورہم، فورہم مطلب فوراً، ان کا فوراً، مطلب وہ جلدی جلدی آئیں، فوراً آ جائیں، ہاذا یہ، یمددکم مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمستی ساتھ، خمستی پانچ، آلافن ہزار، من الملائکتی فرشتوں سے، مسومین نشان زدہ جن کو نشان لگائے ہوئے ہوں، مطلب جو کسی کام کے لیے خصوصی طور پر وہ مامور ہوں، اسی کے لیے ان کی تخصیص ہو، ان کو یہ نشان لگایا گیا ہے کہ یہ جنگ ہی کریں گے، یہ جنگ میں مدد کریں گے۔ تو فرمایا بلا کیوں نہیں، ان تصبرو اگر تم صبر کرو۔ اب یہاں صبر کا مطلب کیا ہوگا، ثابت قدم رہنا، مطلب ڈٹے رہنا۔ صبر کے بہت سے مفہوم ہم لیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کسی جگہ پہ ڈٹ جانا، صبر بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ جنگ کا کیونکہ معاملہ ہے، تو اس میں صبر کا کیا مطلب ہوگا کہ تم ثابت قدمی دکھاؤ، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، اور وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ تو تمہارے اوپر آ جائے، ہاذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تو تمہارا رب تمہارے مدد 5,000 فرشتوں سے فرمائے گا، جن کو کہ مسومین جو کہ نشان زدہ ہوں گے، جن کو نشان لگائے ہوئے ہوں گے، خصوصی طور پر، خصوصی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص مقصد کے لیے، جو عربوں میں یہ جیسے ایک عادت تھی نا کہ وہ جیسے گھوڑوں کو نشان لگا لیتے تھے کہ کوئی ایک خاص نشان ان کا، کہ اس طریقے سے کہ وہ اسی کام کے لیے مامور ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 21 سے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں مامور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جنگ کے لیے ان کے مورچوں میں مامور کرنے کے لیے، یعنی ان کی اسپیسیفک پوزیشن جو ہے وہاں پر ان کو لگانے کے لیے، جب تم صبح اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جو یہاں پر یہ جو آیت ہے، یہ بیسیکلی جنگ احد کے جو واقعات ہیں اور اس کے بعد جو اس سے پیدا شدہ آگے جو اثرات ہیں ان کا آگے ذکر آئے گا، تو یہ اس کا ایک طرح سے تبصرے کی آیات ہیں۔ تو یہ جنگ چونکہ ابھی تازہ تازہ ہوئی تھی جب یہ آیات اتری، تو اس وجہ سے ہر شخص کے سامنے تھی، نام لیے بغیر بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کر دینا کافی تھا۔ لیکن یہ تبصرہ کیونکہ ایسے حالات اور اثرات پر بھی تھا کہ جن کے بعض گوشے جو مختلف پارٹیاں تھیں ان کی درپردہ سائنسوں سے تعلق رکھتے تھے کہ کن کن لوگوں نے اس میں کیا کیا کچھ کیا، یا ان کا تعلق ذہنی اور قلبی تصورات اور تاثرات تھے سا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع اور علیم ان دونوں کا ذکر یہاں پر فرما دیا کہ اس میں، اور یہ متنبہ کر دیا کہ اس تبصرے پر کسی کے لیے چونو چرا اور کسی بھی طرح کی بحث اور تردید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ اس لیے کہ یہ تبصرہ اس کی طرف سے ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے اب کوئی جنہوں نے جو جو کام کیا اس جنگ کے دوران، تو اس لیے کوئی یہ نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں بنا سکتا۔ تو فرمایا اذ ہمت طائفتان، اب ذکر فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس جنگ کے دوران اب معاملہ کیا ہو رہا تھا جنگ کی تیاری کے دوران مسلمانوں کا، اذ ہمت طائفتان، کہ جب دو جماعتوں نے، منکم ان تفشلا، تم میں سے ارادہ چھوڑ دیا تھا، مطلب پاؤں جو ہے نا وہ ان کے جیسے ڈگمگا جاتے ہیں، واللہ ولیہما، اللہ حالانکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حالانکہ ان کا دوست ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مسلمانوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ اچھا، اب ایک شرارت جو منافقین نے اس جنگ میں کی تھی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس آیت کے اندر جن دو گروہوں کی طرف اشارہ ہے، اب مفسرین نے جو ان کے بارے میں بیان کیا ہے وہ قبیلہ خزرج کے جو دو گروہ تھے، بنو سلمہ
اور قبیلہ اور قبیلہ جو دوسرا تھا اوس، اوس کے بنو حارثہ، مطلب خزرج سے بنو سلمہ اور اوس سے بنو حارثہ، ان دونوں گروہوں کے اندر منافقین کی شرارت کی وجہ سے کچھ بزدلی پیدا ہوئی، لیکن بعد میں پھر یہ سنبھل گئے۔ منافقین در حقیقت اس جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس کمزوری کا اندازہ تھا، چنانچہ آپ نے یہ چاہا کہ نکلنے سے پہلے صحیح صورتحال سامنے آ جائے، اس لیے امتحان لینے کے لیے آپ نے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال رکھا کہ قریش کا مقابلہ مدینہ کے اندر سے کیا جائے یا باہر نکل کر، یعنی جو کفار مکہ ادھر سے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کس طرح سے کیا؟ تو اس کا جواب سچے اور پکے مسلمانوں کی طرف سے ظاہر ہے یہی آ سکتا تھا کہ جی ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں، باہر نکل کے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ یہی جواب دیا، لیکن منافقین نے وہ جنگ سے ڈر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی مدینہ کے اندر ہی ہم ایسا کرتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، تو مقابلے کی یہیں پر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے مصلحت کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو معاملے کو جو ہے نا وہ ٹالنے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صورتحال کا اندازہ لگا لیا تو منافقین کی کمزوری آپ پر واضح ہو گئی، تو آپ نے وہی کیا جو آپ کے دل میں تھا اور جس کا اظہار آپ کے جانثار صحابہ نے کیا تھا۔ تو مطلب شہر سے باہر نکل کے آپ نے ارادہ کیا جنگ کرنے کا۔ تو منافقین نے جب یہ دیکھا کہ ان کی یہ سازش تو ہوگی یا ناکام، تو وہ نکلنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکلے، لیکن نکلنے کے بعد ان کا جو لیڈر تھا ابن ابی جو تھا، عبداللہ بن ابی، اس نے پھر ان کو ورگلایا اور اس چیز کو بہانہ بنا کر کہ اس کے مشورے کی قدر نہیں کی گئی، کہ مشورہ یہ دیا تھا جی یہیں پر جو ہے نا وہ اندر ہی رہ کے جنگ کرتے ہیں، تو راستے میں اس نے کیا کیا؟ 300 آدمیوں کا لشکر لے کے تو وہ الگ ہو گیا۔ اب یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے جو وہ اپنا کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے کہ جب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ہو، کہ مسلمان جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، اب یہ اس نے اپنی لگائی بجائی جو ہے نا وہ لوگوں کے کانوں کے اندر وہ شیطان کی طرح جو ہے نا یہ اور ان کے اندر جو ہے وسوسے ڈالنے لگا اور 300 لوگوں کو الگ کر لیا۔ اب اس واقعے سے قدرتی طور پر مسلمانوں کی بعض جماعتوں کے حوصلے پر اثر پڑا کہ جب 300 لوگ اگر نکل جائیں گے تو دیکھیں باقی لوگ جو ہیں ان کا انسان ہے آخر، تو حوصلے کے اوپر فرق تو پڑے گا، یار اب ہماری تعداد کم ہو گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 کفار کے مقابلے میں صرف اور صرف 1000 تھی، تو پہلے ہی 1:3 کی ریشو تھی، تو 1000 آدمیوں میں سے اب 300 آدمیوں کا موقع کے اوپر این موقع جب آ گیا تو اس وقت وہ فرار ہو جائیں، تو ظاہر ہے یہ ایک حادثہ تھا کہ جس سے کمزور تباہ کا اثر لینا جو ہے وہ قدرتی عمل تھا، کہ دلوں کے اندر بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ آ گیا کہ اب ہماری تعداد کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جنگ جو ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں تھی کہ بم مار کے تو باقی جو اگر تعداد زیادہ بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا مقابلہ ہم کر لیں گے، وہ تو دو بدو لڑائی تھی، مطلب تلوار کے ساتھ لڑنا تھا، ایک بندہ اپنے سامنے ایک ہی بندے سے لڑ سکتا تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی، تو قرآن نے اس کمزوری پر گرفت کی اور کہ مسلمانوں تم کمزور کیوں پڑ رہے ہو، اور فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار اور سازگار ہوتا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی مدد اور اس کی کارسازی ہے اس پر پورا پورا بھروسہ رکھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہے تو منافقوں اور بزدلوں کی کوئی جماعت ساتھ چھوڑ بھی دے تو اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ یہ دیکھیں بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب حق کے راستے میں مسلمان نکلیں، اگر کچھ لوگ راستے میں عین راستے میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ جائیں تو مسلمانوں کو جو حق کے راستے پر ہیں ان کو اس حق کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ ان کو جب وہ ایک دفعہ انہوں نے ارادہ کر لیا تو وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اس راستے پر چلتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت بندھانے کے لیے دیکھیے اگلی آیت میں فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تمہیں پتہ ہے کہ بدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس وقت تو تمہاری تعداد بہت ہی تھوڑی تھی کہ 313 اور ادھر 1000 تھے، اور جنگ احد میں تو پھر بھی سامان تھا، جنگ کے لیے مسلمان نکل رہے تھے، لیکن جنگ بدر کے معاملے میں آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا آپ نے کہیں پڑھا یا سنا ہو کہ بیسیکلی بدر کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں مسلمان باہر جو جا رہے تھے وہ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے مدینہ سے باہر نکل کے، یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، یہ زیادہ تر اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، یہ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے اس لیے مسلمانوں کے پاس اتنا زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، عام طور پر اس چیز کو نہیں بتایا جاتا، تو لیکن یہاں پر تو جنگ کے ارادے سے مسلمان نکلے تھے اور تیاری کر کے نکل رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ بدر کے اندر تمہاری تعداد بہت کم تھی، تمہیں بہت زیادہ کمزوری تھی، اس کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہاں پر تمہاری مدد کی، اور اس میں دیکھو 1000 کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا تھا اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، اور ان 1000 میں سے 70 لوگوں کو تم نے قتل کر دیا تھا، تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود۔
تمہارے پاس ساز و سامان بھی تھوڑا تھا، اللہ کی مدد کی. اب کیا ہے، فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو اب یہ بدر کی یاد دہانی جو ہے نا وہ بھی فرما دی کہ وہاں پر تمہاری تعداد تھوڑی تھی، تو وہاں تمہاری مدد ہوگی تو آج بھی تمہاری اللہ مدد کرے گا. تو اب اس میں ایک لفظ جو ہے نا وہ یہاں پر آیا اذلتن. اذلتن کمزور کو کہتے ہیں. جیسے اردو کے اندر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نا ذلیل، عام طور پر تو اردو میں تو یہ لفظ بہت خطرناک معنی میں لیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے غلیظ کا لفظ ہے اردو کے اندر اس کا معنی بہت ہی خطرناک ہے، لیکن عربی کے اندر ان دونوں الفاظ کے معنی جو اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ اردو کے اندر ہے. تو جیسے غلیظ ہے، غلیظ کا مطلب گاڑا، اور ذلیل، ذلیل کا مطلب اس کا کیا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ ہے عزیز. عزیز کس کو کہتے ہیں کہ جو غالب ہو، اور ذلیل کو کس کو کہتے ہیں جو مغلوب ہو جائے، مطلب جو کمزور ہو، ناتواں ہو، اور دوسرا جس کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ قبضہ کر لے، اس کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ کوئی اپنا روب جما لے یا اس کے اوپر اپنا بس چلا لے، اس کو کہیں گے یہ ذلیل. تو اذلہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کی جمع ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ بہت تھوڑی تعداد میں تھے. تو یہ یہاں پر جو اس کا لفظ جو ہے اس کا کوئی غلط مطلب نہیں لینا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ تم کمزور تھے، تم ناتواں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں پر یہ ذکر فرما دیا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. کہ یاد کرو کہ جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 تازہ دم فرشتوں سے تمہاری مدد کرے. اور اگلی آیت میں فرمایا بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. کیوں نہیں، ہاں اگر تم ثابت قدم رہو گے اور بچتے رہو گے، مطلب تقوی اختیار کرو گے، اور تمہارے اوپر بھی آدم کے، اگر وہ تمہارے اوپر بھی آ جائیں، ایک دم تمہارے اوپر حملہ کر دیں، تو کیا ہے، تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تو اس لیے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، ایسے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے، مطلب وہ اسی جنگ کے لیے ہوں گے، بڑے زبردست ہوں گے، اور دشمنوں کو ان کے پاؤں اکھاڑ دیں گے. اس طرح سے وہ زور سے حملہ کریں گے. تو اب یہاں پر جو دوسری آیت کے اندر پہلی آیت میں فرمایا کہ ملائکتی منزلین کے تازہ دم فرشتے وہ ان سے تمہاری مدد ہوگی. اگلی میں فرمایا کہ مسومین کہ جن کے اوپر نشان لگایا گیا ہو، علامت لگائی ہو، جیسے کہ گھوڑوں کے لیے بھی لفظ میں نے پہلے بھی بیان کیا نا کہ گھوڑوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کے اوپر نشان لگائے ہوئے کہ یہ گھوڑے اس خاص مقصد کے لیے کہ بڑے مطلب اعلیٰ کارکردگی والے یہ گھوڑے ہیں. تو فرشتوں کے لیے بھی اس صفت کا استعمال فرمایا، اور اس امر کا اظہار اس سے مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاص اہتمام کے ساتھ اس مہم کے لیے بھیجے گا. جیسے ہمارے ہاں دیکھیں نا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں 111 بریگیڈ ہے، یا پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ جو ایس ایس جی ہیں، یا پھر جو یہ بدری جو ایک یونٹ جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے اس میں فوج کے اندر، تو وہ ایک خاص مقصد کے لیے ان کو ٹرین کیا گیا ہوتا ہے، کمانڈوز ہوتے ہیں. تو کہ مطلب وہ جنگ کے اندر جو سب سے مشکل کام ہے ان کو کرنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ فرما دیا کہ ایسے فرشتے جو خصوصی طور پر اسی مہم کے لیے بھیجے جائیں گے، اور وہ خاص اس جنگ کے لیے امتیازی نشان اور بیج لگائے ہوئے ہوں گے. تو یہ اس بات کا حوالہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا حوصلہ بحال کرنے کے لیے اس وقت فرمائی تھی کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جو ہے نا وہ واپس چلا گیا تھا. اور مسلمانوں کی بعض جماعتوں میں جیسا کہ پہلی اوپر والی آیت میں ذکر ہے اس سے بددلی پھیل گئی تھی، جو پہلے ہم نے شروع میں جب جو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب 300 آدمی الگ ہو گئے تو کیا ہوا، تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 300 کمزور اور پست ہمت لوگوں کی جگہ 3000 تازہ دم فرشتے اتارے، تازہ دم اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے. اتارے ہوئے سے مقصد یہاں پر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے تازہ دم کمک کی طرح آسمان سے اتارے جائیں گے. اور آگے فرما دیا کہ 5000 فرشتوں سے بھی تمہاری مدد فرما دے گا، اگر تمہاری زیادہ ضرورت پڑی تو زیادہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. تو یہ دیکھیں یہ آیتیں جو ہے اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے مسلمانوں کو. یہ جو ہم لوگوں کے قدم بار بار ڈگمگا جاتے ہیں دنیا کے اندر، مطلب ایک جنرل سی بات ہے کہ
جب کوئی بھی معاملہ آتا ہے، مسلمان حکمران یا مسلمانوں کے لیڈر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کس طریقے سے کتنے زیادہ وہ اپنا ہمت کو ہار جاتے ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں کیا کیا سبق دے رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان ایمان کا پکا ہو، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کا ایمان پکا ہو۔ ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔ اس مدد کے ابھی دیکھیں ہم نے تھوڑا عرصہ بھی ہوا ہے، چند مہینے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا دنیا کی اتنی بڑی پاور، صرف ایک نہیں، دنیا کے جتنے بڑے بڑے بدماش ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آدم کے تھے اس ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک کے اوپر افغانستان پہ۔ کیا درگت بنائی ہے انہوں نے ان کی، 20 سال تک انہوں نے ریزسٹ کیا، آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ تو مسلمان جب ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے جو باقی معاملات ہیں، اگر ان معاملات کے اندر ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پکا ہے اور ہم حق پر ہیں، ہم حق بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں پر جب ہم ڈٹے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ اس میں پھر ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت ہے، مشکل وقت آتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک، اگر وہ انسان وہاں پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ صبر اور تقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا، تقوی اختیار کرنا کہ جو اللہ نے کہا ہے میں اس پہ ڈٹا رہوں، ثابت قدم رہوں صبر کے ساتھ۔ جب یہ کام انسان کرتا ہے، حق کے اوپر ہوتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، ابھی کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حق کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کے نظام کو ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں اللہ کا نظام ہو، جس میں ایسا نظام ہو کہ لوگوں کو انصاف کو، جو آج لوگوں کے اوپر دوبارہ سے ایک ڈر کی کیفیت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر طاری ہو گئی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پر کون کس کو پھینٹی لگا دے، کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پر کون کس کو کیا کر دے، نہیں کوئی بزرگ دیکھے گا، نہیں کوئی خاتون دیکھے گا، کوئی پتہ نہیں کس کے اوپر فائرنگ کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حالات سے بچا لے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اگر اب سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو ہم اس چیز کا جائزہ لیں اچھے طریقے سے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا فعل و سرزد نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے ہمارا حق پہ ہونا وہ خطرے میں پڑ رہا ہو، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ دوسری طرف پہ جتنے اکٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے جھوٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے مقدمات کو ختم کروانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی بنگلہ نمبر 22 لینے کے لیے اکٹھا ہوا ہے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا پتہ ہے تو ہم حق کا ساتھ دیتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق کی راہ پہ چلتا ہے اس کی ضرور مدد فرماتا ہے، اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب فرماتا ہے۔ چاہے یہ جنگ کا میدان ہو، چاہے یہ سیاست کا میدان ہو، چاہے یہ معاشرے کا کوئی معاملہ ہو، تو اس کے اندر حق پہ ڈٹ جانا یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔